السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے بچوں اور بزرگوں کے بارے میں کہ آپ انہیں سردیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ کچھ میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا، ان پہ عمل کر کے آپ اپنے بچوں کو بہت ساری انفیکشن بیماریوں سے، مثلا جیسے کولڈ فلو، نمونیا ہو گئے، اس طرح کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ سردی کے اندر بچے اور جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی امیونٹی تقریباً برابر ہوتی ہے، تو یہ کسی بھی انفیکشن سے بہت ایزیلی جو ہے مثلا ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ان کا ٹمپریچر، روم کا جو ٹمپریچر ہے وہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، نہ زیادہ سردی ہو نہ زیادہ گرمی ہو، ایک ماڈریٹ ٹمپریچر ہونے چاہیے، جیسے 22-23 سینٹی گریڈ جو ہے اتنا ان کے روم کا ٹمپریچر ہو۔ پھر ان کو جو ہے ہائیڈریٹڈ رکھیں، کیونکہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں پسینہ وغیرہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ اتنا پانی نہیں پی رہا ہوتا، تو اس سے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بچے جو ہوتے ہیں جب وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ ان کا واٹر جو ہے وہ لاس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو ان کو ہائیڈریٹڈ رکھیں۔ انہیں جو ہے آپ لو شوگر جوسز بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوپ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، مثلا وارم واٹر بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح مثلا گرین ٹی بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ ہائیڈریٹڈ رہیں۔ اور بزرگوں میں بھی یہی سیم سین ہے کہ انہیں آپ نے ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے تاکہ انہیں مسئلے مسائل نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ انہیں سن سکرین استعمال کریں، کیونکہ سردیوں میں جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس سے ان کی جو جلد ہوتی ہے وہ جل سکتی ہے، سن برن ہو سکتا ہے، تو آپ انہیں جو سن سکرینز ہیں یا پھر کولڈ کریمز ہیں وہ استعمال ضرور کریں۔ کولڈ کریم سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سردیوں میں جو سکن آپ کی ڈرائی ہو جاتی ہے، ایچینس ہونے لگ جاتی ہے، کریکس وغیرہ بھی پڑنے لگ جاتے ہیں، تو اسی لیے کولڈ کریمز کا استعمال کریں جن کے اندر کوئی کیمیکل کمپاؤنڈز نہ ہو۔ جو سمپل کولڈ کریمز ہیں وہ بھی ضرور استعمال کریں تاکہ ان کی جو سکن ہے وہ ڈرائی نہ ہو۔ سردیوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر زیادہ سردی پڑے تو اسے فروسٹ بائٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس میں آپ کی سکن کے کچھ پارٹس ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں، جیسے ناک ہو گیا، جیسے فیس ہو گیا، ایئرز ہیں یا آپ کے ہینڈ ہیں، ٹوز ہیں، یہ جو ہیں فریز ہو جاتے ہیں، تو اسے فروسٹ بائٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی سکن پیل ہو جاتی ہے یا گرے کلر پیل یا بلسٹرڈ سکن اس طرح بن جاتی ہے، تو فروسٹ بائٹ والے جو سائنز ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں، تو نیلی پیلی ہو جاتی ہے سکن اس طرح کر کے، تو وہ سائنز نظر آ جاتے ہیں۔ تو فروسٹ بائٹ والے سائنز بھی ضرور دیکھیں سردیوں کے اندر، اگر بچے بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے تو اس سے بھی پھر ان کو بچائیں، پھر ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ گرم کریں تاکہ وہ اس چیز سے بچ جائیں۔ اور اس کے علاوہ نوز بلیڈ اکثر ہونے لگ جاتی ہے بچوں میں سردیوں میں، تو اس سے بھی ان کو بچائیں۔ نوز بلیڈ کے لیے یہ ہے کہ آپ ایئر ہیومیڈیفائر یوز کریں تاکہ وہ سکن، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ ہیٹر یا اتنا زیادہ وارم کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے روم بھی، اور پھر ان کی سکن بھی ڈرائی ہوتی ہے، تو اس سے نوز بلیڈ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو ایئر ہیومیڈیفائر یوز کریں، پھر سلائن نوز ڈراپس ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، تو اس سے ان کا جو سکن کا جو اندر والی سائڈ ہے وہ تھوڑی موئسٹ رہے گی، تو ان کو نوز بلیڈ نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ جنرل ٹپس ہیں، یہ کر کے آپ جو ہے اپنے بچوں کی نیوٹریشن جو ہے ان کو، پھر ہاتھ دھونے کا بھی آپ ضرور کہیں، کیونکہ اکثر بچے جو ہے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے، تو اس سے بھی بہت زیادہ انفیکشن جو ہے اندر جا رہے ہوتے ہیں، جیسے نمونیا وغیرہ ہوگا یا کوئی بھی وائرس ہے، فلو کا وائرس ہے، تو اندر جا کے پھر ان کے لیے مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے ضرور ہاتھ دھلوائیں، اور اکثر سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ہاتھ نہیں دھو رہے ہوتے کیونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو آپ انہیں گرم پانی پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنے ہاتھ دھوئیں، اور سینیٹائزر جو ہے اس کا بھی ضرور استعمال کریں تاکہ جو انفیکشن وغیرہ ہیں وہ بچے ان سے بچ سکیں۔